کتاب کو یاد نہیں رکھا جو ڈیزرو نہ کرتی ہو، البتہ کئی ڈیزرونگ بکس کو اس نے بھلا دیا. تو بعض شاہکار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح پہچانا نہیں گیا ہوتا جتنی ان کی وسعت اور جامعیت اور رنگا رنگی. مذہب کے بارے میں تو لوح و قلم میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے میں اس پر ضرور بات کروں گا. اگر اجازت ہو تو میں چند جملے اس سے پہلے اپنے ایک تعلق خاطر کے حوالے سے عرض کر دوں. میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا تو میں نے روحانی ڈائجسٹ اتفاق سے پڑھا اور حضرت خواجہ صاحب سے خط کتابت شروع کی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا جب میرے خطوں کے جواب آنے لگے. اور روحانی ڈائجسٹ کی فائلوں میں غلام معین الدین اور معین نظامی کے نام سے میرے کئی چیزیں ان دنوں شائع ہوئیں. کچھ میں تاریخی کہانیاں لکھتا تھا اور کچھ متصوفانہ تراجم لکھتا تھا. تو اس طرح میری وابستگی ہوئی. اسی میں لوح و قلم بھی قسطوار شائع ہوتی تھی. اور حقیقت یہ ہے جس طرح فرما رہے تھے کامران صاحب کہ آج بھی مطالعات میں نسبتاً وسعت کے باوجود لوح و قلم کے مضامین کا احاطہ کرنا اور اس کا فہم اور اس کا ادراک بڑا مشکل لگتا ہے. تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی. پڑھتے البتہ ضرور تھے کہ شاید اسی سے کچھ فیضان ہو اور کچھ برکات حاصل ہوں، جو کہ ہوئیں. اس کے بعد لاہور کے سلسلہ عظیمیہ کے جو مراکز ہیں ان سے میرا رابطہ رہا اور مجھے یہ خوش قسمتی بھی حاصل ہوئی کہ 1996 یا غالباً 1997 میں پنجاب یونیورسٹی سینٹ ہال میں ہم نے خواجہ صاحب کے ساتھ ایک عظیم الشان پروگرام کیا. مشتاق صاحب پچرا سے لاہور کے وہ اس کے مدار المہام تھے اور میں اورینٹل کالج کے نمائندے کے طور پر رہا. اس دن سے لے کر آج تک سلسلے کے لوگوں سے پنجاب یونیورسٹی کا تعلق ہے. وہ ہر مہینے تشریف لاتے ہیں، خواتین بھی حضرات بھی رسالہ پہنچا جاتے ہیں ہماری لائبریریوں میں اور ہمیں نوازتے ہیں. یہ پس منظر. اس میں پھر ایک بہت زبردست یہ عرض کر چکنے کے بعد یہ بہت اہم سوال ہے اور اتنا بڑا سوال ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری فکریات میں اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا مذہب کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں آرگومنٹ کے ساتھ کہ بھئی مذہب ہونا بہت ضروری ہے؟ مذہب کے کیا فوائد ہیں؟ مذہب اگر ہماری زندگیوں سے مائنس ہو جائے، نعوذ باللہ ہم خدا اور اس کے رسول کو منہا کر دیں اپنی زندگیوں میں، تو جو دور جدید اور اس کے تقاضے ہیں اور جہاں تک بات پہنچ گئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایک محدود سے ایریا میں انسانی فکر نے اتنا ارتقاء حاصل کر لیا ہے کہ وہ اب سمجھتا ہے کہ اس کی رائے حرف آخر بھی ہے اور قطعی بھی ہے اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. یہ جو علم انسانی ہے یہ بھی اکثر اوقات لات و منات بن جاتا ہے. علوم و فنون اگر وحی الہی سے مستنیر نہیں ہے، وحی الہی سے فیض یافتہ نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ ایک سومنات انا ہوتا ہے یا ایک طلسم تکبر ہوتا ہے. مذہب کی جو ہمیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں قدیم ہوں یا جدید ہوں یا ازم کے نام سے آئندہ پیدا ہوتے رہیں گے، ظاہر ہے اس میں دو نوعیت کے ہیں. ایک تو جن کا تعلق، جن کا سرچشمہ فیضان وحی الہی ہے، آسمانی مذاہب ہیں، وحی کتابیں ہیں، اور کچھ وہ جو اس سے منقطع ہے، جو فکر ناشعور بھی ہے. تو ان سب کی ضرورتوں کو ہمارا ٹیکنالوجی اور سائنس سیٹسفائی نہیں کر سکتی. کچھ اور ہونا چاہیے جو ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب دے، جو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے، ان سوالات کو ایڈریس کرے جن کے بغیر ہمارا فکری سروائیول بھی مشکل ہے اور عملی تو ہے ہی. اگر ہم کسی بھی مذہب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ہم شتر بے مہار ہیں. کسی کا منہ کہیں ہے، کسی کا منہ کہیں ہے، کسی کا منہ کہیں ہے.
اب جو مذہب بیزار سوسائٹیز ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں صرف جوڑے ہوئے ہیں ملکی قوانین، اور ملکی قوانین میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو چیک رکھنے والے کیمرے ہوتے ہیں، اگر وہ کیمرے مائنس کر دیں تو ان قوانین کا جو حشر ہوگا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر جو لوح و قلم ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسانی خون کی حیثیت رکھتا ہے، خون جو جسم انسانی میں خون کی جو حیثیت ہے، اور ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے ہر طرح کے نظام میں۔ اس لیے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے مذہب سے۔ اگر ہم ہو بھی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پادر ہوا ہیں، خلا میں کھڑے ہیں، کوئی ہماری بنیادیں نہیں ہیں، اور مستحکم بنیادوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت شکریہ۔